تو ایسے گروہ کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق، 12 منافق، اور کچھ کے نام ملتے بھی ہیں کتابوں کے اندر۔ اسلام کا جو سفیر ہے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابی نے عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ جو تکلیفیں، جو مشقتیں، جو صعوبات اسلام کی خاطر عمار بن یاسر نے اور اس فیملی نے، اس خانوادے نے اٹھائی ہیں، صحابہ میں کسی نے نہیں اٹھائی۔ جو قاتلین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اہل البیت کے ماننے والوں کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نامعلوم، پتہ نہیں ہے، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باغی گروہ کون ہوتا ہے؟ باغی کے خلاف جہاد کرنا کیوں واجب ہے؟ قرآن مجید سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج اگر کوئی باغی ہوگا تو کیا اس کے خلاف جہاد ہے یا نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام کے دور میں باغی گروہ کون سا تھا؟ کس نے بغاوت کی؟ اور امام علی نے جو باغی گروہ سے جہاد کیا ہے تو اس کی کیا نصوص ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے کیوں ان کے خلاف جہاد کیا؟ اس باغی گروہ کی تعیین یہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنت کی روشنی میں، صحیح سنت کی روشنی میں کریں گے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے، متواتر درجے کی روایت ہے، اور اس سے بڑا ناسبی جان نہیں چھڑا سکتا، انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ باغی گروہ کے جو امیر ہیں انہوں نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ ان کے سامنے بھی جب یہ روایت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اس میں تعویل کی گئی۔ تو آج میں انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ باغی گروہ کون ہوتا ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا کیوں واجب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے، سورت کا نمبر ہے 49، سورۃ الحجرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں قتال کر لیں، لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر پھر بھی ایک دوسرے پر تجاوز کرتا ہے تو اس سے قتال کرو جو باغی گروہ ہے، تبغی، جو بغاوت پر اتر آئی ہے، یعنی صلح کے بعد بھی اس کے خلاف قتال۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک متفقہ امیر کے خلاف، خلیفہ کے خلاف کوئی گروہ اور جتھا بنا کر مسلح جدوجہد کرتا ہے تو ایسے گروہ کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا ان کے درمیان میں صلح کرانا بھی ضروری ہے، صلح کی کوششیں ہونی چاہیے، اور جہاد بھی، پھر قتال کرنا بھی اس کے خلاف واجب ہے۔ اب یہاں پر جو ایک سوال بنتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی حکومت وقت کے خلاف خروج کرتا ہے، مسلح خروج کرتا ہے اور کفر کا فتویٰ لگا کر وہ بغاوت کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کرنا واجب ہے۔ یہ آج کے زمانے میں بھی یہ آیت اپلائی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے تھی اور آج کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے اہل سنت بھی یہ بات مانتے، بلکہ یہ ناسبی جو ہیں یہ بھی آج کل کے یہ بات مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنے زمانے میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد امام علی خلیفہ برحق ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے، سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ امام علی خلیفہ برحق ہے اپنے زمانے میں، اور جو جنگیں کرنے والے ہیں وہ خطا کے اوپر ہے۔ کسی نے خطا اجتہادی کہی ہے بات، کسی نے خطا، لیکن بہرحال خطا ضرور ہے، وہ حق پر نہیں ہے، ثواب پر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ادریس کاندھلوی نے رحمہ اللہ، جو کہ دیوبند کے عالم دین، انہوں نے عقائد الاسلام لکھی ہے، دیوبند سے تعلق تھا ان کا، اور ان کی تفسیر بھی ہے، معرف القرآن، مفسر بھی تھے، علم الکلام کے اوپر انہوں نے جو عقائد الاسلام ہے بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام علی کے سے لڑنے والے جتنے بھی جو گروہ ہیں، جمل اور صفین والے، وہ باغی ہیں، وہ
وہ خطا کے اوپر ہے، لیکن خطا ان کی کیا ہے؟ اجتہادی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے فتاویٰ کے اندر لکھی ہے یہ بات کہ جتنے بھی گروہ ہیں وہ سارے باغی ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں اور غلطی کے اوپر ہے، اور حق صرف اور صرف علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ بات انہوں نے بھی لکھی، سلفی عالم دین ہے۔ تو یہ سب مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام وہ خلیفہ برحق ہیں، امام برحق ہے اپنے زمانے میں۔ ہاں، معاویہ بن ابی سفیان ان کو تب خلیفہ یا حکمران یا بادشاہ مانا جاتا ہے کہ جب صلح امام حسن علیہ السلام ہو گئی۔ امام علی کے بعد بھی خلیفہ برحق امام حسن علیہ السلام ہے، وہ تو جب صلح حسن ہوئی اس کے بعد اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ہے، اگرچہ اس کے بارے میں میرا موقف یہ کہ وہ ایک سیز فائر تھا، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال جب امام علی ہیں امام، تو اب جو سامنے والا شخص ہے وہ اگر خروج کرتا ہے اور وہ بیعت سے انکار کرتا ہے تو یہ باغی ہے اور وہ لڑنے پر اتر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی۔ ایک کوشش یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جی خطا اجتہادی کی ہے۔ اچھا، خطا اجتہادی، مثلا ایک بندہ ہے وہ امیر کے خلاف مسلح جدوجہد کرتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے، یہ خطا اجتہادی ہے، یعنی اس پر بھی ثواب ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل اس پر بھی ثواب ہے۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ جی دلیل یہ ہے کہ عمر بن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا اجتہد الحاکم فاخطا فلہ اجر واذا اصاب فلہ اجران، اس طرح کی روایت ہے، میں نے بالمعنی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست اجتہاد ہو تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور اگر وہ خطا کر جائے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔ تو معاویہ نے چونکہ اجتہاد کیا لیکن اجتہاد میں وہ خطا پر تھے، لیکن بہرحال وہ گناہگار نہیں ہوئے، ان کو پھر بھی ثواب ملا۔ وہ ساری جنگ کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان کو پھر بھی ثواب ہے۔ یہ جو روایت ہے نا، اس کا جواب یہ، اول تو یہ عمر بن عاص سے مروی ہے، اور عمر بن عاص خود اس الفیہ باغیہ کے کمانڈر ہیں، تو یہ روایت اس کو بیان کرے۔ لیکن بہرحال اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں اس روایت کو، تو اس روایت کا جواب یہ ہے کہ جس وقت معاویہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی ہے، تو اس وقت امام علی علیہ السلام کے خلاف جب وہ بغاوت کر رہے ہیں وہ حاکم نہیں ہے، مسلح جو انہوں نے بغاوت کر رہے ہیں وہ حاکم نہیں ہے اس وقت میں وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے ہیں، تو ان کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ ساری کی ساری حاکم سے متعلق ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کے بارے میں تو ہو سکتی ہیں، یہ معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر یہ روایت فٹ نہیں آتی، لہٰذا تمہاری یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ جو خطا اجتہادی کی بات کرتے ہیں اس کا تو میں نے بالکل قبر میں دفنا دیا ہے اس استدلال کو ان کے، کہ یہ بنتی نہیں ہے یہاں پر یہ بات، بلکہ یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ حاکم سے متعلق، اور معاویہ اس وقت میں حاکم نہیں تھے، لہٰذا کوئی اور دلیل ڈھونڈ کے لاؤ تم اپنے لیے۔ یہ خطا اجتہادی کا تم نے جو ترانہ اور لن ترانیاں جو بنائی ہوئی تھی، ان سب کو انشاءاللہ میں نے دفن کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اچھا، اب روایت ہے، آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، بخاری کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت متواتر درجے کی ہے۔ متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کا حکم قرآن کی آیت کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاظہار اور متناصرہ وغیرہ کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا، متواتر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ذہبی نے، ابن حجر اسقلانی نے، اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، بہت تمام جو اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر ائمہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ متواتر روایت ہے۔ اور روایت کون سی؟ روایت ہے صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 447 اور 2812، یہ بخاری کی روایت کا نمبر ہے۔ اچھا ایک اور یہ بھی کہا جاتا ہے جناب، یہ جو باغی گروہ ہے نا جو اس روایت کے اندر ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو معاویہ کا گروہ ہے، بلکہ یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ مجھے ان کی باتوں کے اوپر بہت ہنسی آتی، یقین کریں مقام تو سنجیدگی کا ہے، یہ سنجیدہ رہنے کا، لیکن یہ کتنی تعویلات کرتے ہیں۔ وہ ایک ناسبی کو میں سن رہا تھا، وہ ناسبی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ امام حسین کو یزید نے تھوڑی شہید کیا، وہ تو رستے میں جا رہے تھے، بس واقعہ ہو گیا، شہید ہو گئے، ختم۔ مطلب یزید کا کوئی حکم نہیں تھا، یزید اس میں کوئی شامل نہیں ہے، یزید ان کا پتہ نہیں کوئی کیا اس کے ساتھ بزنس ان لوگوں نے رکھے ہیں، کون سا اس کے ساتھ ایسا تعلق جڑا ہوا ہے کہ یزید کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا 12 خلفاء والی میں، کہ یہ یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، اور یہ کوئی بھی مولوی اگر یہ پیچھے چھپنے کی کوشش کرے نا، اور یزید لعنتی تھا، یہ تھا، مکار تھا، اس کو کہے کہ لعنت ہو اس بندے کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید خلیفہ ہے، یزید حکمران ہے، بلکہ 12 خلفاء جنہوں نے دین کو قائم کرنا ہے ان میں سے ایک یزید بن معاویہ ہے، تو تم کیسے آج اس کو لعنتی کہہ رہے ہو اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو لہٰذا جو لوگ
یزید کے زیادہ قریب ہے نا، میرے نزدیک وہ صحیح ہے. یعنی صحیح سے مراد یہ کہ وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہے. اور جو لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا، یزید کو بھی برا کہہ رہے ہوتے ہیں، ادھر امام حسین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر یہ بنو امیہ کی اور طلقاء کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. یہ ان سے بچ کے رہیے گا. بالکل 2 + 2 4 والا ہو جانا چاہیے، یا تو بالکل کافر اور یا مسلمان. درمیان والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب نہیں میں یہ بھی ہوں اور وہ بھی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی روایت ہے 447 اور 2812. اور کتاب الصلاۃ میں اس کو ذکر کیا، باب التعاون فی بناء المسجد، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مدد کرنا. اس کے اندر بخاری نے اس کو ذکر کیا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ قال علی ابن عباس ولابنہ علی. مشہور روایت ہے، متواتر روایت ہے. میں آگے جا کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا. ان کے بیٹے کا نام بھی حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا. ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے حدیث سنو، ان سے علم حاصل کرو. تعلیم کے لیے ان کے پاس بھیجا. تو وہ کہتے ہیں ہم دونوں گئے اور دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں تھے. فی حائط فاذا هو فی حائط یصلحه، وہ اپنے باغ میں تھے. حائط اس باغ کو کہتے ہیں، حائط ہر باغ نہیں ہوتا. باغ وہ ہے کہ جس کے حائط اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد باؤنڈری لگی ہوئی ہو، وہ حائط ہوتا ہے. حاط یحوط یعنی اس نے احاطہ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس میں کام کر رہے تھے. فاخذ رداءه فاحتبى، تو انہوں نے اپنا جو لنگوٹ تھا اس کو لنگوٹ مار کر یعنی ایسے بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں پر جیسے انسان بیٹھتا ہے وہ کام کیا ہوگا، پانی وغیرہ وہاں پہ ڈالا ہوگا، تو اگر وہ اس طرح بیٹھ جائیں گے، لنگوٹ نہیں اٹھائیں گے تو وہ کیچڑ وغیرہ کے اندر ملوث ہو جائے گا. فاحتبى ثم انشا يحدثنا حتى اتى ذکر بناء المسجد. تو وہ حدیثیں بیان کرتے گئے یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ آ گیا. وہ مدینہ کے بارے میں واقعات بیان کر رہے ہوں گے، سیرت بیان کر رہے ہوں گے. اسی کو علم کہتے ہیں محدثین کے ہاں. اور اسلام کے اندر علم ہے یہ بھی کہ انسان اسلام کے بارے میں جانے، اور جغرافیہ کا علم ہو، اس جگہ کا علم ہو، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں. تو بہرحال گفتگو مختصر کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ وہ جب مسجد کی تعمیر کے اوپر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کننا نحمل لبنۃ لبنۃ وعمار لبنتین لبنتین، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. فرآ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو دیکھا. فینفض التراب عنہ، اور ان سے گرد و غبار کو جھاڑنے لگے. ویقول ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کے لیے افسوس ہو، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. الفئہ الباغیہ، فئہ ایک جماعت، ایک جتھا، ایک گروہ، ایک لشکر، ایک فئہ وہ قتل کرے گا. الباغیہ جو کہ باغی ہوگا. کچھ مولوی حضرات ایسا بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو یہاں پہ ٹک ٹاکر قسم کے جو مولوی ہیں یا بیوٹی پارلر کے فارغ التحصیل مولوی حضرات، وہ کہتے ہیں یہاں پر باغیہ کا جو معنی ہے نا وہ قصاص عثمان کا طلب کرنے والا گروہ ہے. باغیہ سے مراد بغاوت نہیں ہے. اچھا بھائی کیسے؟ کہتے ہیں باغی سے مراد طلب کرنے والی. وہ طلب کر رہے تھے، کیا طلب کر رہے تھے؟ قصاص عثمان. تو میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ جناب قصاص عثمان کا طلب کرنا یہ کوئی مذمت والا کام نہیں، یہ تو اچھا کام ہے قصاص عثمان کو مانگنا. لیکن اس حدیث پر تمہاری یہ جو تحریف ہے نا یہ کام نہیں آئے گی. کیسے جناب؟ اس طرح کے حدیث کے آگے الفاظ بھی پڑھو. حدیث کے اندر یہ ہے یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار ان کو جنت کی جانب بلا رہے ہوں گے اور وہ عمار کو جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے. اگر باغیہ سے مراد قصاص عثمان طلب کرنے والا گروہ ہے تو وہ کیا یہ کام صرف جہنم کی طرف بلانے والا ہے؟ تو کچھ بھی آپ کر لیں، اس حدیث سے آپ لوگ جان نہیں چھڑا سکتے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات طے ہوئی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ بات تمام محدثین کے ہاتھ ہے، تمام مؤرخین کے ہاتھ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ عمار کی اقتداء کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ عمار کس جانب جا رہے ہیں. عمار ان کی، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا، اور یہ بات اتنی متواتر ہے، ہر صحابی اس زمانے میں یہ دیکھتا تھا کہ عمار کیا کر رہے ہیں. یعنی عمار ان کے لیے، کیونکہ عمار کے بارے میں تو یہ پیشن گوئی تھی، یہ پیشن گوئی نہیں بلکہ یہ خبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوم غیب میں سے. جس طرح ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ معالم الغیب ہیں، کہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں
کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اب صحابہ دیکھتے تھے کہ عمار کدھر جا رہے ہیں, کس کی جانب ہیں, علی علیہ السلام کے ساتھ ہے, معاویہ کی طرف ہے, کس طرف ہے. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ السابقون الاولون میں سے ہیں, بدری صحابی ہیں, سب سے پہلے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو نقباء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ابو ذر غفاری, مقداد اور عمار یہ نقباء ہیں رسول کے, جس طرح بنی اسرائیل کے نقباء ہوتے تھے, سفیر ہوتے تھے. اسلام کا جو سفیر ہے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو وہ عمار کہاں ہے؟ وہ عمار علی علیہ السلام کے ساتھ ہے, لڑ رہا ہے علی علیہ السلام کے لیے. اور اس روایت کے جو یہ الفاظ ہیں کہ عمار ان کو جنت کی جانب بلا رہے ہوں گے اور وہ عمار کو جہنم کی جانب, علی علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری یہ جنت کی طرف جانا ہے, بلکہ علی کی اطاعت, علی کی پیروی یہ اللہ کی پیروی ہے. اور عمار بن یاسر جنگ کے میدان میں, جمل میں بھی, صفین میں بھی لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم علی کی پیروی کرتے ہو, اللہ کی اطاعت کر رہے ہو, یا عائشہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو. وہ مومنوں کی ماں ہیں, بالکل یہ بات درست ہے, لیکن علی کی اطاعت سے خبردار نہ نکلنا. ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے, وہ امہات المومنین میں سے, لیکن علی کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے. علی کے ساتھ دو اور علی کے ساتھ مل کے لڑو. تو بہرحال یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی بخاری کے اندر ہے, اور میں نے آپ کو اس کی تخریج بتا دی کہ کن کن کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. بلکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر 11861 جلد 18 صفحہ 367 کے اندر ہے. صحیح مسلم کے اندر 7320, 7322, سنن ترمذی کے اندر 3800 اس کا نمبر ہے. مسند ابو داؤد طیالسی میں حدیث نمبر 684. اتنی کثیر کتابوں کے اندر یہ روایت ہے نا, مصنف عبدالرزاق, مستدرک الحاکم وغیرہ وغیرہ, کہ میں ان سب کے نام بھی آپ کے سامنے نہیں گنوا سکتا ہوں. بہت یہ متواتر, اس پر میری الگ سی ویڈیو بھی ہے, آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں الفیہ الباغیہ کے اوپر. یہاں پر آج انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے اندر نکات میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. فیہ الباغیہ کے جو لیٹسٹ قسم کے جو ان کی تحریفات, اعتراضات کے جوابات ہیں. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ, عمر بن العاص, عبداللہ ابن عمر بن العاص, حذیفہ بن الیمان, ابو ذر, جابر بن عبداللہ, عبداللہ ابن عباس, صحابہ جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے. بلکہ خود معاویہ بن ابی سفیان بھی اس روایت کے گواہ ہیں. یہ عمار وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ, عمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. اس روایت کا ایک راوی معاویہ بن ابی سفیان بھی ہے. ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب یہ ابو الغادیہ سر لے کر آیا نا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا, تو عبداللہ ابن عمر بن عاص نے وہاں پر حدیث پڑھی, کہا افسوس یہ تم نے کیا کیا. اس نے کہا کہ عمار کا سر ہے, اور اس نے وجہ بتائی. ابو الغادیہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر بن عاص نے یہ حدیث پڑھی, یہ الفیہ الباغیہ والی, اور عمر بن عاص کو بتایا کہ ابا جان یہ کیا کر دیا, اور آپ کو پتہ ہے تو ہم باغی گروہ ہو گئے. عمر بن عاص فوراً خوف زدہ ہوتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے, کہا کہ بھائی یہ کیا کر دیا ہم نے. تو معاویہ نے کہا کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا عمار کو شہید کر دیا, اور ہمارے بندے نے کیا ہے, عمار شہید ہو گئے. تو معاویہ نے کہا تو کیا ہوا, ہم نے تھوڑی کیا. تو وہ حدیث بیان کی عمر بن عاص نے آگے سے کہ رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ جہنمی گروہ ہے. معاویہ نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے, ہم نے تھوڑی قتل کیا, بلکہ اسے تو اس نے قتل کیا ہے کہ جو ساتھ میں لے کر آئے تھے. اچھا اب یہاں پر ناسبی کیا کہتے ہیں, دیکھیں وہ بات تو صحیح کر رہے تھے کہ علی علیہ السلام اگر عمار کو لے کر نہ آتے تو وہ قتل ہی نہ ہوتے. اور ناسبی اس دن میں طارق مسعود کو دیکھ رہا تھا, طارق مسعود صاحب کو, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاویہ کا جو استدلال ہے نا یہ صحیح ہے. اچھا بھائی کیسے صحیح ہے؟ بولتے ہیں یہ اس طرح صحیح ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے, قاتل نامعلوم ہے. یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. یہ جو حکمران طبقے کے جو مولوی ہیں نا, جو قاتلین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اہل البیت کے ماننے والوں کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں نامعلوم, پتہ نہیں ہے, مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, قاتل نہیں معلوم. تو طارق مسعود صاحب نے بڑی ایک تعجب خیز بات کہی کہ وہ کہہ رہے کہ معاویہ نے جو یہاں پر یہ بات کہی تھی یہ درست کہی تھی. کیسے درست کہی تھی؟ کہ اس کو تو علی قتل کیا, اگر علی ان کو نہ لے کر آتے تو یہ قتل ہی نہ ہوتے, اور لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان میں ڈال دیا. اچھا وہ کہتے ہیں یہ استدلال ایسے درست ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے نا وہ ملے ہوئے تھے,
ہمارا کسی سے پھڈا ہو جائے اور ہم رستے میں جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مثال بیان کی کہ بھائی میں وہ جہلم گیا تھا اور وہاں پہ پورا ایک کہانی انہوں نے بیان کی جو ان کی آپس میں ملی بھگت تھی، اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر کوئی اور بندہ مار دیتا تو نام کسی اور کے اوپر آتا. بھائی بات یہ ہے کہ کسی اور کے اوپر تب آتا کہ جب قاتل نہ معلوم تھا، لیکن یہاں تو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ قاتل کون ہے. قاتل معلوم ہے مفتی صاحب، قاتل معلوم ہے، کیوں اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ قاتل ایسا ہے کہ اس کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ عمار کو شہید کر کے وہ بھی ایک جنت، ایک ثواب اس کو ملا ہے. ہاں اس کو بھی ایک ثواب ملا ہے کیونکہ صحابی ہے، اس نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا ہو گیا، اس کو بھی ثواب ملا ہے. تو قاتل یہاں نامعلوم نہیں ہے کہ آپ جو نامعلوم لوگوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں نا مفتی صاحب، آپ جو یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پہلے زمانے میں آپ کی یہ کوششیں چل جایا کرتی تھی، لیکن ابھی آپ کی یہ کوششیں چلنے والی نہیں ہیں. پھر بہانے تراشنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب دیکھو وہ تو ایسے تھا، اگر کوئی بندہ کر دیتا تو کیا ہوتا کوئی کیا فرق، کسی نام کسی اور پہ چلا جائے گا. بھائی وہ تب ہے کہ جب قاتل نہ معلوم. پھر معاویہ کا اپنا اعتراف، اسی پورا جملہ پڑھو نا. پورا جملہ یہ ہے کہ علی اگر اس کو لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان میں نہ ڈالتے تو عمار نہ مرتے، شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معاویہ جانتے ہیں کہ ہمارے لشکر نے قتل کیا ہے. نہیں جناب وہ خوارج کا گروہ تھا. خوارج آپ کو آج میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خوارج، یہ جو کہتے ہیں نا خارجی گروہ، خوارج لیلۃ الحریر کے بعد پیدا ہوا ہے، جب مصاحف کو نیزوں کے اوپر رفع کیا گیا، اٹھایا گیا، بلند کیا گیا. اور لیلۃ الحریر یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو تھی بڑی خطرناک جو رات ہے لیلۃ الحریر اس کو کہا جاتا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جب واقعہ تحکیم ہوا اور حکم بنایا امام علی علیہ السلام نے، یہاں ابو موسیٰ اشعری کا، امام علی علیہ السلام تو عبداللہ بن عباس کو بنانا چاہتے تھے، لیکن جو اشعث بن قیس الکندی منافق جو تھا امام علی علیہ السلام کے لشکر کے اندر، وہ اس شخص نے کیا کیا، یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مرتد ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، بعد میں مرتد ہو گیا، اور پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کو گرفتار کیا گیا، پکڑ کے لایا گیا، اور یہ اس نے پھر اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا. یہ اشعث بن قیس الکندی جو ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جو امام علی کے لشکر میں اس نے دباؤ ڈالا تھا، اور امام علی علیہ السلام نے پھر عبداللہ بن عباس کی جگہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ حکم بنا، اور ادھر سے عمر بن عاص آئے. تو یہ جو واقعہ تحکیم ہے جب یہ ہوا، اس کے بعد خوارج پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے خوارج نہیں تھے، اس سے پہلے خوارج نہیں تھے. تو عمار بن یاسر اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مفتی صاحب؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھی بات ہے. تو عمار بن یاسر اس زمانے میں اس وقت میں نہیں ہے. تو خوارج الگ، خوارج کی تاریخ آپ پڑھ لیں، خوارج کے پیدا ہوئے، خوارج واقع تحکیم سب نے لکھا ہے یہ بات کہ واقع تحکیم کے بعد ہوئے، اور امام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع تحکیم سے پہلے شہید ہو گئے. تو یہ جو تعویل کی جاتی ہے نا یہ بھی بالکل غلط ہے، من گڑت ہے. یہ کوئی تعویل نہیں بنتی ہے یہاں پر کہ جناب وہ نامعلوم افراد نے آگے اور نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اور شہید کر دیا. ابن تیمیہ کا جو موقف ہے اس حدیث کے بارے میں، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بڑی دلچسپ بات کہی ہے، اگرچہ اس نے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر حقائق کو چھپاتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں منہاج السنہ کے اندر کہ یہ جو تعویل ہے نا، جو لوگ یہ تعویل کرتے ہیں، وَأَمَّا تَعْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ أَنَّ عَلِيًّا وَأَصْحَابَهُ قَتَلُوهُ وَأَنَّ الْبَاغِيَةَ الطَّالِبَةَ بِدَمِ عثمان فَهَذَا مِنَ التَّعْوِيلَاتِ الظَّاهِرَةِ الْفَصَادِ. یہ جو دونوں تعویلات کی جاتی ہیں، طارق مسعود صاحب غور سے سنیے گا، آپ کے شیخ اور مرشد صاحب فرما رہے ہیں، ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں تعویلات ہیں، نمبر ایک کہ باغیہ سے مراد طلب کرنے والی، قصاص عثمان طلب کرنے والی، یہ مراد ہے. اور دوسری تعویل جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد امام علی نے اور ان کے اصحاب نے، ان کے لشکر میں سے لوگوں نے قتل کیا ہے. تو یہ دونوں جو تعویلات ہیں ظاہرۃ الفساد، یہ بالکل من گڑت ہے. التی یظہر فسادها للعامۃ والخاصہ، عام بندے کے لیے بھی، آپ کے مقتدی کے لیے بھی یہ فساد واضح ہے، اور خاص بندے کے لیے بھی، کوئی مفتی ہونا اس کو بھی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ آپ کرا رہے ہو، یہ تعویلات آپ کر رہے ہو کہ جناب وہ طلب کرنے والی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں تمہارے. والحدیث ثابت فی الصحیحین،
کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیحین کے اندر ثابت ہے. کہاں ثابت ہے؟ صحیحین کے اندر ہے. وقد صححہ احمد بن حنبل وغیرہ من الائمہ وان کان قد روی عنہ انہ ضعفہ فآخر الامرین منہ تصحیحہ. کہتے ہیں کہ یہ اس کو احمد بن حنبل نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. ایک قول تو احمد بن حنبل کا یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا جو آخری قول ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو صحیح مانا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. تو یہ تو تھا منہاج السنت النبویہ سے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. ابھی میں کچھ حالات زندگی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ان کے حالات سب نے لکھے ہیں. ذہبی نے سیار اعلام النبلاء کے اندر، ابو نعیم الاصبہانی نے معرفت الصحابہ کے اندر. معرفت الصحابہ ابو نعیم جلد 3 صفحہ 2071 میں یہ حالات زندگی ان کے بیان کیے گئے ہیں. عمار بن یاسر حلیف بنی مخزوم وقیل ہوا مولا. عمار بن یاسر بن مالک بن حسین بن ثعلبہ، ان کا نسب نامہ بیان کیا گیا. کہتے ہیں من السابقین الاولین، السابقون الاولون میں سے ہیں. والمعذبین فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی خاطر تکالیف اٹھائی ہیں، ان کو عذاب دیا گیا. ان کو عذاب سے مراد تکلیفیں دی گئیں کفار کی طرف سے، بنو امیہ کی طرف سے. ذو الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے، حبشہ بھی اور مدینہ بھی. اللہ اکبر. مختلف فی ہجرتی الحبشہ. بدری ابن مؤمنین اسلم ابوہ یاسر و امہ سمیہ. یہ بدری ہیں، 2 مومنوں کے بیٹے ہیں جن کے والد یاسر اور والدہ سمیہ دونوں نے اسلام قبول کیا. وکانت اول شہیدت فی الاسلام، اور اسلام میں پہلی شہیدہ ان کی والدہ ہے. اسم امہ سمیہ بنت سلم بن اللخم یکنہ ابو الیقظان. ان کی جو کنیت تھی ابو الیقظان تھی. اچھا، پھر ان کا حلیہ بیان کیا گیا، ان کے اوصاف، ان کے فضائل بیان کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطیب المطیب ورحب به وقال ملیء ایمانا الی مشاشہ. عمار اپنے سر سے لے کر پیروں کے ناخن تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. عمار بن یاسر، کیا زندگی ہے عمار کی. اسلام کی خاطر ہم نے تو کوئی تکالیف نہیں اٹھائی نا. جو تکلیفیں، جو مشقتیں، جو صعوبات اسلام کی خاطر عمار بن یاسر نے اور اس فیملی نے، اس خانوادے نے اٹھائی ہیں، صحابہ میں کسی نے نہیں اٹھائی. صحابہ کی یہ خانوادہ مثالی خانوادہ ہے عمار بن یاسر. اسی لیے عمار اسلام کے اندر کوئی چور دروازے سے گھس کر کسی طرح کی تحریفات کر کے یا اس اسلام کو بادشاہت بنا لیتا اور اسلام کو اس کا حلیہ بگاڑ دیتا. عمار اس کو برداشت کیسے کرتے، کیسے کر لیتے؟ عمار نے اپنی زندگی قربان کی، خاندان قربان کیا. اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے اس خاندان کے بارے میں، تو آپ کو عمار بن یاسر کی قدر معلوم ہوگی. حدیث نمبر 5202 میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ روایت ہے، حدثنا عبداللہ حدثنا یونس حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ قال اخبرنی عمرو بن مرہ سمع عبداللہ ابن مسلمہ. عبداللہ ابن مسلمہ ان سے یہ روایت سنی. کہتے ہیں یقول رأیت عمار بن یاسر یوم صفین شیخا آدم فی یدہ الحربہ وانہا لترعد. وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو صفین کے دن دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور وہ گرج رہے تھے. فنظر الی عمرو بن العاص، تو عمار بن یاسر نے عمر بن عاص کی طرف دیکھا. عمر بن عاص معاویہ کی جانب تھے. بیدہ الرایا، اور ان کے ہاتھ میں رایا تھا، علم تھا. صفین کے دن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس. فقال ان هذه الراية قد قاتلتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات، کہ میں نے اس علم کو لے کر جو آج میں صفین کے دن میں اٹھائے ہوئے ہوں، بلند کیے ہوئے ہوں، میں نے اسی علم کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مل کر 3 بڑی بڑی جنگیں میں نے لڑی ہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں واللہ لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات حجر لعرفت ان مصلحین علی الحق وانہم علی الضلالہ. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ہمیں مار مار کر ہجر مقام کے جو ٹیلے ہیں اور جو پتھریلی زمین ہے وہاں تک یہ ہمیں پہنچا دے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بحرین کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ اتنے دور انہوں نے مثال دی، جیسے ہم یہ اپنے محاورے کے اندر استعمال کریں کہ یار میں اگر لاہور بھی پہنچ جاؤں نا تب بھی میں اس
یہ بات کرتا رہوں گا، یہ کام کرتا رہوں گا. تو یہ اس طرح کی ایک مثال انہوں نے بیان کی کہ اگر یہ لوگ مارتے مارتے ہمیں وہاں بھی پہنچا دیں نا، گھسیٹ گھسیٹ کر ہجر مقام تک، تب بھی میں یہ بات جان چکا ہوں کہ ہمارے جو مسلح ہیں علی علیہ السلام وہ حق پر ہے اور یہ باطل کے اوپر. عمر بن عاص کی طرف اشارہ کر کے کہا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ ہے معرفت الصحابہ کے اندر. کہاں پہ؟ معرفت الصحابہ میں. ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ جلد 4 صفحہ 473 میں عمار بن یاسر کے حالات لکھے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ حدیث متواتر ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا صفین کے اندر. کہتے ہیں وتواترت الاحاديث عن النبي ان عمارا تقتله الفئه الباغيه واجمعوا على انه قتل مع علي بالصفين سنه 87 في ربيع وله 93 سنه. ان کی عمر اس وقت 93 سال تھی. واتفقوا على انه نزل فيه، ان کے بارے میں آیت اتری الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان. تو یہ بات متواتر ہے کہ عمار بن یاسر کی جو شہادت ہے نا وہ کسی نامعلوم بندے نے نہیں کی ہے، وہ صفین کے اندر ہوئی ہے. وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ صفین کے اندر ہوئی ہے. ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں عمار بن یاسر کی حالات بیان کی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اصح الاحادیث ہے، یعنی تمام احادیث کے اندر جو صحیح درجے کی جو روایت ہے نا وہ یہ روایت ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا. مسند ابو داود طیالسی المتوفا 204 ہجری حدیث نمبر 678 صفحہ 34 میں یہ ہے. اس کی سند ہے عبداللہ ابن سلمہ سے. وہ کہتے ہیں رأیت عمار ابن یاسر یوم صفین شیخا آدم وإن فی یدہ الحرب وإنها لترعد. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی. اس کے عمر بن عاص کی جانب انہوں نے اشارہ کر کے کہا، اور عمار بن یاسر کے پاس ہاتھ میں علم تھا، اور انہوں نے عمر بن عاص کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس بندے کے خلاف بھی ہم نے جہاد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر میں نے یہ علم بلند کیا ہوا تھا، اور میں لڑا ہوں اور میں نے جہاد کیا ہے. قد قاتلتها ان هذه لرايه قد قاتلتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اس کو احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور احمد بن حنبل کی روایت کا نمبر ہے 18884. ابن حبان نے روایت کی 7080. حاکم نے 5651. ابن سعد نے 1410، اور ابو یعلا نے 1610. طیالسی نے 643، اور بزار نے اور دیگر نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہ مختصر کروں میں گفتگو کو کہ عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے. جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم ہے یا کسی نے ان کو قتل کیا ہے، تو بالکل یہ معلوم ہے، مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ ابو الغادیہ ہے، جو کہ ایک صحابی تھا، بیعت رضوان کا صحابی ہے. صحابی نے عمار بن یاسر کو شہید کیا. تو یہ جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے نا، عدالت الصحابہ، صحابہ عادل ہیں، یعنی صحابہ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. یہ جو عدالت الصحابہ کا جو نظریہ ہے یہ اس بارے میں تھا کہ وہ لوگ حدیث بیان کرنے کے اندر سچے ہیں، حدیث بیان کرنے کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتے. باقی ان سے جو معاملات ہیں وہ کوئی معصوم تھوڑی ہیں. لیکن اس کو پھر لے جا کر اتنا اس کو آگے لے گئے کہ بس صحابی کے بارے میں آپ اپنی زبان بند رکھیں، خاموش رہیں، ان کی جنگوں کے بارے میں آپ کچھ نہ بولیں. کیوں؟ اس لیے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، آپ کچھ نہیں بول سکتے. تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے. کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ قرآن میں یہ ہو کہ الصحابۃ کلھم عدول. قرآن میں ایسی کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، سارے کے سارے عادل. نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا. صحیح مسلم کی روایت ہے، باب کتاب صفات المنافقین و احکام. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حذیفہ بن الیمان سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. 12 منافق، 12 منافق ہیں. یہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور کچھ کے نام ملتے بھی ہیں کتابوں کے اندر. اس پر انشاءاللہ پھر میں گفتگو کروں گا. نام ملتے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے صحابہ آئیں گے، میں کہوں گا حوض کوثر پر میرے صحابہ میرے صحابہ. متواتر روایت ہے، یہ روایت موجود ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو لہٰذا یہ جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ بھائی صحابہ کے بارے میں آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کی زبانیں ہمیشہ خاموش رہنی چاہیے، آپ ان کے بارے میں بالکل چپ رہیں، کوئی گفتگو نہ کریں. تو یہ
جو نظریہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، کس نے شہید کیا عمار بن یاسر کو؟ بولیے بولیے، کس نے شہید کیا؟ ابو الغادی الجوہنی نے۔ ابو الغادی الجوہنی کون ہے؟ مسند احمد ابن حنبل جلد 27، حدیث نمبر ہے 16698، صفحہ 250۔ حدیث کی سند ہے، آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے گا، میں حدیث کی سند چھوڑ رہا ہوں۔ حدیث کے اندر یہ ہے، کلثوم بن جبر کہتے ہیں قال كنا بواسط القصب عند عبد الاعلی ابن عبداللہ ابن عامر، ہم عبداللہ ابن عامر کے ہاں تھے۔ قال فاذا عنده رجل يقال له ابو الغادیہ استسقى ماء، انہوں نے پانی منگوایا، فاوتي باناء مفضد فابى ان يشرب، تو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پانی خود منگوایا تھا لیکن پھر انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر وذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکر هذا الحدیث لا ترجعوا بعدی کفارا او ضلالا۔ اچھا، یہ جو ابو الغادی الجوہنی ہے نا، جو حضرت عمار کا قاتل ہے، اس نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ محدثین نے کہا کہ عجیب آدمی، یہ روایت بھی نقل کرتا ہے حضور سے اور پھر اس نے صحابی کو بھی شہید کیا ہے، عمار بن یاسر کو۔ یضرب بعضکم رقاب بعض فاذا رجل یسب فلانا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ فلاں کو گالی دے رہا تھا، یعنی عمار بن یاسر کو میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے تھے، سب کر رہے تھے سب۔ فقلت واللہ لئن امکننی اللہ منک فی کتیبۃ فلما کان یوم صفین، تو اس نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کا میرا اور سامنے ہو کہیں پر تو خدا کی قسم میں یوں کروں گا۔ تو جب صفین کا دن تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک نیزہ تھا، تو میں نے ففتنت الی الفرجۃ فی جربان الدرع فتعنت، میں نے ان کو برچھی ماری اور ان کا نیزہ وہ ان کے آر پار کر دیا۔ فقتلت، میں نے کو قتل کیا، فیضا ہوا عمار بن یاسر، تو یہ عمار بن یاسر تھے۔ قال قلت وای ید کفتاه یکرہ ان یشرب فی اناء مفضد وقد قتل عمار بن یاسر، تو وہ چونکہ جو پانی دیا گیا تھا وہ چاندی کے پیالے میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، پھر آخر میں کہا، شروع میں تو انکار کیا، پھر کہا کہ جن ہاتھوں نے صحابی عمار بن یاسر جیسے کو قتل کیا ہو، وہ آج یہ صرف یہ کہے کہ بھائی میں چاندی کے پیالے میں پانی نہیں پیوں گا چونکہ یہ پینا حرام ہے، تو جب میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے تو چلو یہ بھی صحیح ہے، تو یہ بھی، تو یہ روایت ہے ابو الغادیہ الجوہنی مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ قاتل معلوم ہے بھائیو، قاتل معلوم ہے، کیوں ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم؟ مسند احمد کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، کتاب الکنیٰ والاسماء، امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ جو کہ صحیح مسلم والے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ روایت نقل کرتے ہیں، جلد 2 صفحہ 669، اور حدیث نمبر ہے 2708، یعنی حالات زندگی انہوں نے ترتیب وار لکھے ہیں تو اس کا نمبر جو ہے 2708 ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو الغادیہ یسار ابن سبع، یہ ابو الغادیہ یسار ابن سبی ہیں، قاتل عمار لہو صحبہ، یہ عمار کے قاتل ہے اور ان کی صحبت حاصل ہے، یعنی یہ صحابی ہیں۔ ابن حبان المتوفى 354 ہجری، انہوں نے الثقات میں لکھا ہے یسار ابن سبع ابو الغادی الجوہنی لہو صحبہ، یہ نام ہے ان کا یسار ابن سبع، اور ابو الغادی الجوہنی ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ صحابی ہیں، ان کی صحبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے۔ العلل ابن ابی حاتم الرازی میں ابن ابی حاتم الرازی المتوفى 327 ہجری نے 2769 نمبر پہ اور صفحہ 4008 میں ذکر کیا ہے، سألت ابی عن حدیث رواہ ہشام بن عمار، یہ کہتے ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ پوچھا ہشام ابن عمار کی حدیث کے بارے میں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، عن سعید ابن یحییٰ اللخمی عن حسان ابن دینار عن کلثوم ابن جبر عن ابی الغادیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل عمار فی النار، عمار کا قاتل جہنمی ہے، وہو الذی قتلہ، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ عمار ابن یاسر کو۔ تو قال ابی ہوا حسن ابن دینار، تو میرے والد نے صرف یہ بات کہی کہ یہ حسان کے بجائے تم اس کو حسن ابن دینار کہو۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، انہوں نے المتوفى 463 ہجری، انہوں نے ایک ان کے مختصر حالات لکھے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے الاستیاب، یہ اردو میں چھپ چکی ہے، پاکستان کے سے اس کا چھاپا موجود ہے۔ عربی کا جو کتاب کا نمبر ہے، عربی میں جو حالات زندگی کے جو نمبر ہیں وہ ہے 3113 میں، اور اردو میں ہے 3144 میں۔ یہ جو اردو والے ہیں نا، اس نے بڑی ڈنڈی ماری ہے، اس میں جگہ جگہ پر ہوئے سرور صاحب نے چیزوں کو حذف کیا ہے اور ہٹایا ہے۔
الاستیاب میں یہ ان کے حالات زندگی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل کہانی کیا ہے. کہتے ہیں ابو الغادی الجہنی جہینہ فی قضاء اختلف فی اسمی، اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. قیل یسار ابن سبع وقیل یسار ابن ازہر وقیل اسمہ مسلم. یہ شام کا تھا، اس کے نام مختلف ہے، کسی نے مسلم کہا، کسی نے یسار ابن سبع کہا ہے، کسی نے یسار بن ازہر کہا ہے. بہرحال یہ بندہ ابو الغادی الجہنی ہے، یہ صحابی ہے، یہ متفق علیہ بات ہے. شام میں رہتا تھا، واسط میں آیا، اور یہ شامیوں میں شمار ہوتا ہے. یعنی شامی جب لوگ کسی کو کہیں نا یہ بندہ شامی ہے تو یہ شامیوں میں شمار ہوتا ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، وہ غلام اور یہ لڑکا تھا. روی عنہ انہ قال ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا عائفہ ارد علی اہلی الغنم ولو سماع من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث سنی لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض وکان محبا فی عثمان. یہ حضرت عثمان سے بہت محبت کرتا تھا. وہو قاتل عمار بن یاسر، اور یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے. وَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ يَقُولُ قَاتِلُ عَمَّارٍ بِالْبَابِ. اور جب یہ معاویہ کے پاس جب بھی آتا تھا اجازت لینے کے لیے تو بطور فخر کے کہتا تھا، یا کسی کے پاس بھی جب یہ جاتا تو کہا کرتا تھا عمار کو قتل کرنے والا وہ دروازے پہ کھڑا ہے، کھولو دروازے، عمار کو قتل کرنے والا آ گیا. وَكَانَ يَصِفُ قَتْلَهُ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَا يُبَالِيهِ. اور یہ اپنے جو قتل ہے اس کے حالات کو بھی بیان کیا کرتا تھا، اور بڑے مزے لے لے کر اس کو بیان کرتا تھا. لا یبالی، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی. جب بھی اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یار تو نے عمار کو کیسے قتل کیا، تو یہ بڑے لمبی چوڑیاں بیان کر کے جو ہے نا پھینکا کرتا تھا اور بیان کرتا تھا. وفی قصتی عجب عند اہل العلم، اہل علم کے ہاں اس کی قصے میں بڑے عجائبات ہے کہ بھائی ایک طرف تو خود یہ روایت نقل کرتا ہے کہ مومن کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور میرے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، اور خود اس نے صحابی رسول کو شہید کیا. تو بہرحال جو اس روایت کے اوپر سوالات اٹھانے کی کوشش کی، آج میں نے اس ویڈیو کے اندر میں نے چاہا کہ اس کے جوابات ہم دے دیں انشاءاللہ عز و جل. اس کو مزید بھی اس کے اوپر بہت گفتگو ہے، وہ گفتگو ابھی باقی ہے. معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں جو فضائل پہ جو مروی روایت ہے، میں کچھ پہ گفتگو کر چکا ہوں، کچھ روایات وہ ہے انشاءاللہ اس پہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا. اور ایک ٹائٹل جو معاویہ بن ابی سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے وہ ہے صعلوک کا. ایسا ٹائٹل ہے کہ یہ کسی صحابی کو رسول اللہ نے نہیں فرمایا. صعلوک کہ معاویہ صعلوک ہے، معاویہ صعلوک، اس کا ترجمہ یعنی ایسا فقیر جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، کچھ نہ ہو. یعنی یوں سمجھیے آپ کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام قبول انہوں نے کیا ہے، اور اس موقع تک 8 ہجری تک رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ فقیر ہے. یعنی بنو امیہ کا بندہ ہے، بنو امیہ کے آدمی ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو پھر بعد میں اتنی دولت، اتنی شان و شوکت کیسے آ گئی؟ یہ سارے سوال انشاءاللہ اس کے اوپر میری اگلی ویڈیو آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو میں نے کی ہے کہ صعلوک کا کیا معنی ہے، اور رسول اللہ نے صرف معاویہ کو ہی کیوں صعلوک فرمایا. دیکھیں غریب صحابہ اور بھی تھے، صحابہ اور بھی غریب ہیں، بلال ہے، عمار ہے، فقیر صحابہ ہے، درویش صحابہ ہے، ابو ذر ہے، لیکن حضور نے ان کو تو نہیں کہا کہ یہ صعلوک ہے. کیا وجہ ہے، کیوں؟ یہ سوالات ہیں، اس کو تلاش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.